के दौर में सबसे पहले तो सब सुन्नी थे, जी अभी कुछ लोग कट के वहाबी बन गए हैं, लेकिन अभी ऐसा ऐसा भी कई गांव में है कि अपने आप को सुन्नी भी नहीं कहलाता है, देवबंदी भी नहीं कहलाता है। और जो है उन लोग अपने जमात के पीछे नमाज भी पढ़ते हैं और जनाजा में भी नमाज अपने इसके पीछे पढ़ते हैं। और जब कुरान खानी का वक्त होता है तो फिर सुन्नियों को बुला के कुरान खानी करवाता है। तो इनके लिए शरीयत में उस इमाम के हुक्म क्या है और उन लोगों के लिए क्या शरीयत का हुक्म है। पूरी तकरीर का निचोड़ यही था। तकरीर के अकीदा इनका, हमारा इख्तलाफ इनके अकीदे को लेकर है, और आपने खुद सुना और तस्लीम कर लिया कि भाई रसूलुल्लाह की शान में इन्होंने तौहीन की है। जी जी। मैं आप ही से सवाल करता हूँ, जो नबी को मुर्दा कहे आप उनको मुसलमान समझते हैं? नहीं। जब हदीस और कुरान के खिलाफ ये अकीदा है, जब हदीस कहती है कि आका जिंदा है, नबी ने फरमाया आका अंबिया जिंदा है, नबी अपनी कब्रों में खाते पीते हैं, जिंदा होते हैं, और ये कहे कि हम तो नबी को मुर्दा मानते हैं माज़अल्लाह। और खुद इन्होंने हमें काफिर कहा इस बुनियाद पे, इसने कहा जो रसूल को जिंदा माने वो काफिर है, तो हम तो नबी को जिंदा मानते, तो इनके अकीदे के मुताबिक हम काफिर हुए। तो मैं इन्हीं से पूछता हूँ कि भाई जब तुम हमें काफिर कहते हो, हम मज़ारों पे जाते हो तो तुम हमें मुशरिक कहते हो, तो फिर मुशरिकों से कुरान खानी क्यों करवाते हो तुम? जी हजरत, जो सुन्नी उलमा जो जाते हैं उनके यहाँ जो उलमा जाते हैं इनके शादियों में शिरकत करते हैं, निकाह पढ़ाते हैं, या इनके पीछे जो नमाज पढ़ते हैं, जानते बूझते करते हैं, मालूम है कट्टर बदअकीदा उसके बाद भी करते हैं, तो उन पर खुद तजदीद ईमान वाजिब है। उनका अपना खुद का निकाह उनकी बीवी से टूट गया। आपके बंगाल में सबसे बड़ा मसला यह है कि अवाम से ज्यादा यहाँ ढोलबुल मौलवी दिखते मुझे। खिलिया टंकी की चोट पे बोल रहा हूँ, बुरा लगे मेरी बला से मुझे परवाह नहीं है, मत बुलाना अगली बार में, वैसे भी थोड़ा सा आने में यहाँ हिचकिचाता ही है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ मौलवियों से आती है। मैं आपके बंगाल में एक इलाके में गया, वहां एक मौलवी साहब स्टेज पे ही बैठे हुए थे। एक शख्स ने, नौजवान ने सवाल किया कि हजरत वहाबी का निकाह पढ़ाना कैसा है? मैंने कहा बिल्कुल जायज नहीं, और जिसने पढ़ाया और उसको मालूम था कि ये कट्टर वहाबी है और उस वहाबी का कुफ्र जाहिर था, फिर भी उसने जानते पूछते पढ़ाया, तो इस मौलवी जिसने पढ़ाया उसका अपना निकाह टूट गया। उसमें स्टेज पे एक मौलवी साहब वही बैठे थे जो खुद पढ़ाते थे। तो पूछने वाले ने कहा हजरत ये आपके स्टेज पे बैठे ये तो पढ़ाते हैं। मैंने कहा भाई आप क्यों पढ़ाते हैं? तो कहा हम नहीं पढ़ाएंगे तो दूसरा पढ़ा देंगे। मैंने कहा तो अजीब बात हुई, यानी ये तो ऐसा शराब रखी है तो आप ही ने पी ली, क्यों? मैं ना पीऊंगा तो कोई दूसरा पी लेंगे। तो ये क्या बात हुई यार? हर आदमी को अपने अमाल का हिसाब देना है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके बंगाल के मौलवियों का है। बहुत कम मौलवी मुझे तो बहुत ही शायद ही कभी जिंदगी में मुझे याद पड़ता कि कोई ऐसा मौलवी यहाँ मिला हो जो बहुत कट्टर टन सुन्नी मिला हो, जैसे हमारे इधर होते। इतने कट्टर नहीं मिलते मुझे यहाँ। पिलपिले ही मौलवियों में ही पिलपिलाट ज्यादा दिखती मुझे यहाँ, इधर भी उधर भी। तो अवाम का तो फिर माशाअल्लाह क्या बोले फिर अवाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने यूट्यूब क्लिप में देखा है, जी शब्बीर वारिसी कह के एक हजरत है, उन्होंने कहा कि सिद्दीक अकबर जो है हजरत अली से बड़ा सिद्दीक अकबर कोई हो नहीं सकता। ये सवाल है हमारा। जाहिल शख्स है भाई एक वो, और शब्बीर वारसी जिसका आप नाम बता रही है शिया राफदी है। सबसे पहली गलतफहमी ये हमारे यहाँ कि उसको लोग सुन्नी समझते हैं, क्योंकि उसने सिर्फ वारसी नाम लगा दिया। नाम रखने से कोई नहीं हो जाता। कल कोई गंगा राम आपके बीच आया और नाम मोहम्मद हनीफ रख दे, तो नाम रखने से वो गंगा राम मोहम्मद हनीफ नहीं हो जाएगा। उसके अकीदे और नजरियात देखे जाएंगे। आदमी नाम से नहीं नजरियों से पहचाना जाता है। एक आदमी मिसाल के तौर पे एक शिया आदमी हो और सुन्नियों के बीच आके चापलूसी में आके अबू बकर सिद्दीक की फजीलत बयान करने लगे, अमीर माविया की तारीफ बयान करने लगे, तो क्या उसके शिया लोग कहेंगे कि भाई ये सुन्नी है? हाँ, उसको शिया कहेंगे? शिया, मैं उल्टा बोल गया, शिया कहेंगे? शिया कहेंगे भाई जब शिया है तो शिया वो हो ही नहीं सकता जो अमीर माविया की तारीफ करे। समझ रहे ना आप? शिया वो हो ही नहीं सकता जो हजरत अबू बकर सिद्दीक की तारीफ करे। शिया इनसे नफरत करते। उसी तरह अहले सुन्नत वो है कि जो अबू बकर सिद्दीक को तमाम सहाबा में सबसे अफजल मानते हैं, जो अमीर माविया की ताजीम और इज्जत करते सहाबी होने की बुनियाद पर। ये शब्बीर वारसी हजरत अमीर माविया पे लानतान करता है, माज़अल्लाह अबू बकर सिद्दीक की तौहीन करता है, अबू बकर सिद्दीक से अफजल अली को बताता है। तो ये तो अहले सुन्नत के खिलाफ है। अब मैं इस ताल्लुक से एक हदीस आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, आप हदीस ही देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।
دکھانے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اہل سنت و جماعت میں حدیث میں سب سے پہلے نمبر کی کتاب کون سی مانی جاتی ہے؟ مانتے ہیں آپ؟ یہ ہے صحیح بخاری آپ کے ساتھ۔ جب ہمارے ہاں سب سے عظیم کتاب میں یہ حدیث آ گئی تو پھر ہمیں کسی اور کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری ہے، کتاب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 3671، اور یہ روایت کس سے ذرا سن لیجئے، ان محمد ابن الحنفیہ، محمد ابن حنفیہ روایت کرتے ہیں۔ محمد ابن حنفیہ کون ہے جانتے ہیں آپ؟ پورے مجمع میں سے کوئی جانتا ہے؟ بنگال میں کوئی بھی نہیں جانتا، بہت لیول علمی زیرو ہے یہاں، زیرو۔ بڑے افسوس کی بات ہے، کیونکہ گانے والی تقریر سننے کی عادت پڑی ہوئی ہے آپ کو۔ یہی سوال میں اگر بمبئی میں کر لوں، ناگپور میں کر لوں، تو مجمع میں تو شور بلند ہوتا ہے، بچے جانتے ہیں ہمارے یہاں کہ کون کیا شخصیت ہے، کس کی کیا اہمیت ہے۔ یہاں کچھ بھی نہیں معلوم آپ کو۔ یہ محمد ابن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے ہیں۔ کس کے بیٹے ہیں؟ آپ کہیں گے پھر محمد بن علی کیوں نہیں لکھا وہاں، محمد ابن حنفیہ کیوں لکھا؟ ان کے نانا کا نام حنفیہ تھا، وہ بڑے عبادت گزار تھے، تو یہ حضرت محمد جو علی کے بیٹے تھے، حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد مولا علی نے جو دوسرے نکاح کیے ان میں سے ایک بیوی سے آپ پیدا ہوئے۔ اب کئی جنگوں میں حضور حضرت علی کے ساتھ رہے، شانہ بشانہ علی کے ساتھ تھے یہ، اور حضرت مولا علی ان کو بہت چاہتے تھے۔ محمد ابن حنفیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ محمد کے نانا کا نام تھا حنفیہ، وہ چونکہ عبادت گزار تھے، یہ بھی بہت عبادت کرتے تھے، تو نانا کی طرف لوگوں نے ان کی نسبت کرنا شروع کی، ورنہ یہ حقیقت میں محمد ابن علی وہ روایت کرتے۔ اور کس کتاب میں یہ حدیث؟ صحیح بخاری، حدیث نمبر 3671، یاد کر لیجئے، حدیث نمبر 3671۔ محمد ابن حنفیہ کہتے قالا قلت لابی، کہتے میں نے اپنے والد سے سوال کیا، ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے میں نے اپنے باپ علی سے پوچھا، مولا علی سے سوال کیا کہ رسول اللہ کے بعد لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ قالا ابو بکر، مولا علی نے کہا کہ لوگوں میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر۔ قلت ثم من، محمد ابن حنفیہ کہتے پھر میں نے پوچھا ان کے بعد کون افضل ہے، ابو بکر کے بعد کون افضل ہے؟ قالا ثم عمر، کہ ابو بکر کے بعد عمر ہے۔ وخشیت ان یقول عثمان، محمد ابن حنفیہ کہتے کہ پھر مجھے اندیشہ ہوا، یہ خیال ہوا کہ اگر میں نے پھر پوچھا کہ عمر کے بعد کون افضل ہے تو عثمان غنی کا نام لے لیں گے، تو میں نے سوال بدل دیا، پھر میں نے کہا قلت ثم انت، عثمان کے بعد تو آپ افضل ہیں۔ قال ما انا الا رجل من المسلمین، فرمایا نہیں بیٹا میں کہاں، میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام مسلمان ہوں۔ یہ مولا علی کی عاجزی تھی، حالانکہ اہل سنت کے عقیدے کے کتاب سے کون سے نمبر پر ہے؟ چوتھے نمبر پر۔ وہ جاہل وارسی کو اتنا پتہ نہیں، آج 1400 سال سے آپ یہ خطبہ برسوں سے سنتے آ رہے ہیں اور یہ خطبہ سنائی دے رہا ہے۔ آپ جمعے میں خطبہ سنتے ہیں نا، کیا پڑھتا ہے خطیب؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابا بکر صدیق۔ کیا مطلب ہے؟ کبھی پوچھو خطیب صاحب سے اس کا ترجمہ کیا آپ نے پڑھا؟ ہر جمعے میں خطبے پڑھا جاتا ہے۔ تمام انسانوں میں، تمام لوگوں میں، بعد الانبیاء، انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے بالتحقیق، اس پر تحقیق ہو چکی، اس پر اجماع اور اس پر اتفاق ہو چکا۔ اور پھر یہ صرف بخاری، امام بخاری نے لکھا، امام اعظم ابو حنیفہ کے الفقہ الاکبر اٹھا لیجیے آپ ان کی کتاب، اس میں فرماتے ابو بکر صدیق سب سے افضل ہے۔ سرکار غوث اعظم کی گنیت الطالبین اٹھا لیجئے، حضرت مخدوم اشرف سمنانی کی لطائف اشرفی اٹھا لیجئے، داتا گہن بخش لاہوری کی کشف المحجوب اٹھا لیجئے، نظام الدین اولیاء کی فوائد الفوائد اٹھا لیجئے، یہاں سے وہاں تک ہزاروں سینکڑوں کتابیں۔ اہل سنت کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ تمام انبیاء کے بعد، رسول کے بعد سب سے افضل صحابہ میں ابو بکر صدیق۔ اور جس نے اس سے سب سے پہلے اختلاف کیا، جنہوں نے معاذ اللہ علی کو پہلے نمبر پر کہا، وہ ایک فرقہ تھا، اس کا نام بھی تھا، ان کو تفصیلی کہا گیا اور اسے گمراہ قرار دیا گیا۔ یہ وارسی آرسی جو ہے نا، یہ شیعوں میں جا کے بیٹھتا ہے، کالے کپڑے پہنتا ہے، وہی سب انداز ہے، صرف ماتم کرنا رہ گیا، باقی سارے عقیدے شیعوں کی طرح۔ اور انہوں نے اپنا نام چھپانے کے لیے ایک نیا لیبل لایا ہے،
وہ یہ ہے کہ جن کو شیعہ بولنے میں شرم آتی ہے وہ آج کل اپنے آپ کو مولائی بولتے ہیں، اور جو ٹنگی کی چوٹ پر بولتے ہیں ہم شیعہ ہے تو وہ شیعہ ہے کھل کر، اور جن کو شرم آتی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ شیعوں کیا پیری مریدی نہیں ہوتی؟ پیری مریدی کہاں ہے؟ سنیوں میں۔ ان کی روزی روٹی پیری مریدی میں، اگر کھل کر شیعہ بولیں گے تو پیری مریدی ماری جائیں گی، تو پیری مریدی کے ذریعے روزی روٹی چلانا ہے اور عقیدہ شیعہ جیسا رکھنا ہے، تو اس لیے دو دھاری اس پر دو گھوڑوں کی سواری پہ چل رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ میں نے ایک حدیث دکھا دی، اس پر میرے مستقل بیانات ہیں یوٹیوب پر، آپ جا کے وہ سنیں، اور اس پہ سینکڑوں حدیثیں میں نے خود بیان کی ہے۔ واللہ عالم سب رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ ساتھ ورنہ محمد رسول اللہ بولتے ہیں نا تو سنتے ہیں نا، جی تو وہ غیر مذہب بولتے ہیں کہ وہ بدعت ہے، صحیح ہے مستحب۔ وہ بولنے والے سب سے بڑے بدعتی ہے۔ کمال یہ ہے کہ کوئی ایسی بات وہ بولے جو پڑھا لکھا ہو، کتابیں جس کے پاس ہو، پڑھتا ہو تو سمجھ میں آتا ہے۔ اب ایسے جاہل جن کے پاس نہ عربی کی کتاب ہوتی ہے نہ کبھی حدیث دیکھا، حدیث کسے بولتے یہ نہیں معلوم، ادھر ادھر کی سنی سنائی بولی، تو ایسے جاہلوں کی بات پہ اعتبار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بڑی بڑی ہمارے یہاں ایسی کتابیں جس میں روایتیں موجود ہیں، جیسا کہ حضرت امام شمس الدین سخاوی بہت بڑے امام گزرے، ان کی کتاب ہے حدیث کی جرح و تعدیل اسماء و رجال کی کتاب ہے، کیا نام ہے اس کا، خیرات، مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے کتاب کا بھی، دیکھیں یاد آیا تو میں حوالہ دے دوں گا۔ بہرحال حضرت امام شمس الدین سخاوی، انہوں نے اپنی کتاب میں اس کو لکھا، ملا علی قاری نے مرقات میں لکھا ہے اس کو، اور بھی کئی محدثین ہیں جنہوں نے روایت لکھی کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں بیٹھے تھے، اور تبھی بلال نے اذان دی، اذان کا وقت ہوا، بلال نے اذان دی۔ جب حضرت سیدنا بلال اس لفظ پر پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ابو بکر صدیق نے اپنے انگوٹھے کو چوم لیا۔ جب اذان ختم ہوئی تو آقا نے فرمایا کہ جو میرے رفیق میرے یار ابو بکر نے کیا، یہی کوئی میرا اذان میں میرا نام سن کے کرے تو اس کی آنکھوں کی بینائی ضائع نہیں ہوگی۔ ملا علی قاری کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ حدیث سندن ضعیف ہے، لیکن فضائل میں ضعیف حدیث پر عمل کیا جاتا ہے۔ یہ حدیث جھوٹی نہیں ہے، ضعیف ہے۔ ضعیف ہونا اور ہوتا ہے، جھوٹی ہونا اور ہوتا ہے۔ تو یہ عمل حدیث سے ثابت ہے، ان وہابلوں سے کہو کہ نہیں کرنا چاہیے، اس کے لیے تمہارے پاس کون سی حدیث ہے؟ منع کیا گیا یہ کہاں ہے؟ کون سی حدیث میں ممانعت ہے؟ دلیل ممانعت کی چاہیے، جائز کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ خیال العلوم میں فرماتے ہیں کہ کسی بھی عمل کے جائز ہونے کے لیے اتنا کافی کہ شریعت نے اس سے منع نہ کیا ہو، لیکن بہرحال ہم تو کہتے ہیں کہ اس کی تو حدیث بھی موجود ہے، اور بھی کئی کتابیں ہیں جس میں حضرت آدم سے بھی یہ حدیث منسوب کی گئی ہے۔ کہ حضرت سیدنا آدم جنت میں تھے تو آسمان میں جب عرش پر انہوں نے نگاہ اٹھائی تو کلمہ طیبہ لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انہوں نے کیا عرض کیا، پروردگار یہ محمد کون ہے جن کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا؟ رب نے فرمایا کہ آدم یہ میرے محبوب ہیں، ظاہر میں یہ تیرے بیٹے ہیں، باطن میں تیرے باپ ہیں، اگر انہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ آدم نے کہا مولا مجھے میرے بیٹے کی زیارت کرو۔ اللہ نے فرمایا اپنے ناخن کو دیکھو، تیرے ناخن میں ہم اپنے نبی اپنے محبوب محمد کا نور دکھائیں گے۔ انہوں نے ناخن دیکھا، ناخن میں رسول اللہ کا نور چمکا، محبت میں انہوں نے اس کو چوم لیا۔ یہ جناب آدم علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ حضرت مولانا روم نے اس کو مثنوی میں لکھا ہے۔ تو ہمارے پاس تو دلائل کتابوں کی، وابڑے کے پاس عقل کا گھوڑا ہے، دلیل نہیں ہے۔ ہم جب کوئی روایت بیان کرتے تو کتابوں کے نام لیتے، وہ اماموں کے نام لیتے جو بڑے بڑے امام تھے جنہوں نے اپنی کتابوں میں یہ باتیں لکھی، یہ روایتوں کو نقل کیا۔ وہاں بڑا عقل کا بدعت ہے، ابھی تو سب سے بڑی بدعت ہے، تیرے سے بڑی کوئی بدعت نہیں ہے، کوئی حوالہ نہیں، کچھ نہیں، بس لن ترانی سنا دیتا ہے، بدعقیدہ وہابی، لوگوں کا دماغ خراب کرتا ہے، ذہن خراب کرتا ہے۔ تو بہرحال اس کا ثبوت ہے اور یہ بالکل جائز اور مستحسن عمل ہے، اور اس پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ایک مستقل کتاب بھی لکھی ہے، اس میں بہت ساری دلیلوں کو بیان کیا ہے، فتح رسویہ میں شامل ہے، اس کو آپ پڑھنا چاہیے۔ واللہ اعلم ثم رسول اعلم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایک سوال، جی جیسے ہم لوگ جلوس مناتے ہیں، جی جی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جلوس منانا نہیں چاہیے، اور جو
क़याम करते हैं उसमें, और जो सीने में हाथ बांधता है, हाथ बांध के मतलब नमाज पढ़ते हैं, इसमें कुछ दलील चाहिए। 3 सवालात है आपके। देखिए, जुलूस निकालना एक मुस्तहब अमल है, उसको फर्ज और वाजिब हम भी नहीं मानते। वहाबियों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये इतने जाहिल होते हैं, इतने बड़े जाहिल होते हैं कि रोज जमीन पर इतनी बड़ी जाहिल जमात तो मैंने देखा ही नहीं है। दलील हमेशा याद रखिए दावे के मुताबिक मांगी जाती है। ये एक उसूल बता रहा हूं। अब देखिए, आप पता नहीं ये उसूल की बात समझ रहे हैं या नहीं, अल्लाह करे आपके समझ में आए तो ये हमेशा जिंदगी भर काम आएंगी ये चीज आपके। दलील हमेशा दावे के मुताबिक मानी जाती है, सामने वाले का जो दावा है उसके मुताबिक दलील मांगी जाएगी। मिसाल के तौर पर कोर्ट में एक मुजरिम को पुलिस ने पेश किया, तो पुलिस का दावा यह है कि इसने चोरी की, तो उस पर मुकदमा चोरी का चलेगा कि उस पर कत्ल का चलेगा? चोरी का ना, कि पुलिस ने किस जुर्म में उसको गिरफ्तार किया है? चोरी के। और कोर्ट में क्या किस तहत उस पर दफाएं दर्ज की है? चोरी की। कोर्ट में उसको जज के सामने पेश किया और पुलिस ने कहा मिलाड ये मुजरिम है, हम इसको लाए, इसको सजा सुनाए, इसने चोरी की, ये सबूत है। अब कोई पागल जज कुर्सी पे बैठा और वो कहे कि इसको फांसी पे चढ़ा दो, तो कहे मैं मिलाड इसको फांसी क्यों? चोरी की सजा फांसी नहीं है हिंदुस्तान के इंडियन पिनल कोड में। नहीं, मैं कह रहा हूं फांसी पे चढ़ा दो। तो ऐसे पागल जज को कुर्सी से उतार दिया जाएगा। जब वो नेक्स्ट अपील करेगा ना तो जज को बोलेंगे पागल हो गया, कुछ भी फैसला सुना रहा है। इसको यही नहीं मालूम कि भाई मुकदमा चोरी का था और ये मुकदमा उस पर चला रहा था कमबख्त कत्ल का, और कत्ल का जुर्म समझ के इसको फांसी का हुक्म सुना दिया, तो जज पागल हो गया। हमारा दावा जुलूस के बारे में हो या अंगूठा चूमने का सवाल हो उसके बारे में हो या सलातो सलाम खड़े होकर पढ़ने के बारे में हो, इसके बारे में हमारा दावा ये है कि ये फर्ज है। किसी एक सुन्नी आलिम ने कहा कभी कि सलाम पढ़ना फर्ज है? एक सुन्नी आलिम की कोई किताब ये बदअकीदा वहाबी दिखा सकता है? चैलेंज करता हूं, कयामत की सुबह तक कोई बदअकीदा दिखा दे कि हमारे आलिम ने कहा जुलूस निकालना फर्ज है, नबी का नाम आए तो अंगूठा चूमना फर्ज है। बल्कि हम क्या कहते हैं, ये मोहब्बत के अमल है, ये मुस्तहब अमल है। अगर फर्ज का हम दावा करें तो फर्ज के लिए दलील चाहिए कुरान अजीम से। हमने कहा कि सुन्नत है कि जुलूस रसूलुल्लाह ने निकाला, जुलूस निकालना रसूल की सुन्नत है, अंगूठा चूमना रसूल की सुन्नत है। हाँ, अबू बकर की है, लेकिन हमने रसूल की सुन्नत नहीं कहा। जब हमारा सुन्नत का दावा नहीं तो वहां उसके लिए दलील, अगर हम सुन्नत का दावा करते तो दलील उसके लिए हदीस से दी जाती है। वहां बड़ा ये नहीं देखता कि भाई इसको कह क्या रहे, हमारा दावा मुस्तहब का, और वहां भी कहता है कुरान और हदीस में दिखाओ। तब कहते तबलीगी जमात ये जो तू लेके निकल रहा है 40 दिन के चिल्ले जो निकाल रहा है, इसको कुरान और हदीस में दिखा, तेरा बाप भी नहीं दिखा सकता। ये दारुल उलूम देवबंद जो तुमने बनाया, ये रसूलुल्लाह ने कोई मदरसा इस तरह बनाया, ये दिखा, तेरा बाप नहीं दिखा सकता। हजारों बिदअतें तुम खुद कर रहे हो जो ना कुरान से साबित है ना हदीस से साबित है। रसूलुल्लाह ने कोई किताब लिखी हो तो दिखाई, किताबें क्यों लिख रहे हो तुम, ये फतावे क्यों छाप रहे हो तुम? हुजूर ने तो कोई किताब नहीं छापी, साहबा ने कोई किताबें नहीं शाये की, ये बाद में हालात के हिसाब से हुआ। तो उसी तरह जुलूस वगैरह जब हम मुस्तहब कहते हैं तो मुस्तहब के लिए इतना ही काफी है कि उसको शरीयत ने मना नहीं किया। मुस्तहब बोलते हैं अच्छे काम को। फर्ज अगर हम कहते हैं तो हमें कुरान की दलील देनी पड़ती, अगर हम सुन्नत कहते हैं तो हमें हदीस दिखानी पड़ती। लेकिन फिर भी उसके बावजूद अल्लाह का करम है कि ये वो चीजें हैं कि जिसको हम सुन्नत से दलील पेश करते हैं, उसको कहते हैं इस्तदलाल करना। बेआईनी हदीसों में ये बातें नहीं है, लेकिन हदीसें ऐसी आती है कि जिससे ये अमल जायज साबित होता है, उससे उसको कहते हैं अरबी जबान में इस्तिंबात करना, इस्तदलाल करना हदीस से। अब जुलूस का सबूत कहां से? सही मुस्लिम की हदीस है कि जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा हिजरत करके आए तो साहबा ने एक जुलूस निकाला था आपकी खुशी में, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उस जुलूस में शरीक थे, अपनी ऊँटनी कस्वा पे सवार थे, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आगे होते थे, सहाबा आपके पीछे जुलूस की शक्ल में थे। और इमाम मुस्लिम नकल करते हैं कि घरों की छतों पर औरतें हाथों में खजूर की छालें लिए हुए
نعرے بلند کرتی تھی اور حضور کی آمد پر کہتی تھی مرحبا یا محمد، مرحبا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے مبارک ہو، آپ کی آمد ہمارے لیے مبارک ہو۔ اور قبیلہ بنو نجار جو قبیلہ تھا مدینے کی، اس کی چند بچیاں تھیں، وہ حضور کے آگے دب بجاتے ہوئے خوشی میں نعت پڑھتے ہوئے گیت گاتے ہوئے چلتی تھی، اور وہ جلوس میں نعت پڑھتے ہوئے یہ اشعار پڑھتی تھی۔ وہ اشعار تک حدیثوں میں لکھے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ ہم پر روشن ہوا 14ویں رات کا چاند ثنیات الوداع پہاڑ کی طرف سے، اور ہم پر رسول کی آمد پر شکر واجب ہے جب تک محمد کے نام لیوا موجود ہے۔ یہ جلوس کی اصل وہاں سے ہے کہ پتہ چلا کہ کسی خوشی کے موقع پر جلوس نکالنا یہ صحابہ کا طریقہ رہا ہے، کیونکہ صحابہ مدینے کے صحابہ کے لیے خوشی کا موقع تھا کہ حضور ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے۔ جب کائنات میں آقا کی جلوہ گری ہوئی، کیا وہ دن خوشی کا ہے یا نہیں؟ تو اس خوشی کے اظہار کے لیے ہم جلوس نکالتے ہیں، اس کو ہم فرض واجب نہیں کہتے۔ اب جو اس کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے ایک ہی جواب ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو حضور کی آمد پہ سب خوش ہے سوائے ابلیس کے۔ دوسرا سوال ان کا تھا صلاۃ السلام کو لے کر، اس کا حکم تو قرآن عظیم میں اللہ فرماتا ہے، مشہور آیت ہے، آپ بارہا سنتے ہیں، ہر تقریر کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و نبینا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ اے ایمان والو تم بھی خوب درود و سلام دو۔ اللہ نے درود کا بھی حکم دیا، سلام کا بھی حکم دیا۔ جو وہابی نبی پہ سلام پڑھنے کا منکر ہے وہ بھی سلام پڑھتا ہے، نہ چاہ کے بھی پڑھتا ہے، لیکن بیچارے کو عربی آتی نہیں، اس کے سمجھتا نہیں ہے۔ جب ہر نماز میں اتحیات میں بیٹھتا ہے، قاعدے میں بیٹھتا ہے، تو کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اس امت کے نیک صالحین اولیاء پر سلام ہو۔ ولیوں پہ بھی سلام بھیج رہا ہے، نبی پہ بھی سلام بھیج رہا ہے۔ اسی کو ہم اپنی زبان میں عربی میں کہتے ہیں یا نبی سلام علیکم۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی بہت بڑے محدث گزرے ہیں، 500 سال 550 سال پہلے گزرے۔ دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، سب کا سلسلہ حدیث انہی سے جا کے ملتا ہے۔ حدیث میں سب سے استاد ہے ہندوستان میں۔ ہندوستان میں علم حدیث کو راج کرنے والی پہلی شخصیت، ان کی کتاب ہے اخبار الاخیار۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی اخبار الاخیار میں دعا نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے پروردگار، میرا کوئی عمل ایسا نہیں جو تیری بارگاہ میں مقبول ہو۔ میرے عمل میں کوتاہیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، فساد نیت ہے، مگر تیرے فضل و کرم سے میرا ایک عمل بہت شاندار ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس عمل کے عوض اللہ تعالیٰ تو میرے ہر گناہ کو بخش دیں گا، اور وہ یہ کہ محفل میلاد میں تیرے نبی پر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتا ہوں۔ اور کمال کی بات یہ کہ کتاب جو میرے پاس ہے اس کو چھاپا بھی دیوبندیوں نے، فارسی زبان میں اصل کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی دیوبندیوں کے مولویوں نے کیا ہے۔ وہاں بھی چھاپتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، پڑھتے نہیں اور عمل کرتے نہیں۔ یہ فرقہ اعتراضیہ ہے، ان کی زندگی صرف اعتراض کرنے میں گزر گئی۔ تیسرا سوال کہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے کا کیا ہے؟ تو بہرحال یہ سنت ہے ہمارے نزدیک، اور سنن ابو داؤد کی حدیث ہے جس پر ہمارا عمل ہے۔ مولا علی سے مولا علی فرماتے کہ 3 چیزیں انبیاء کی سنت سے ثابت ہیں۔ ایک یہ کہ سحری میں تاخیر کرنا، افطار میں جلدی کرنا، اور نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا۔ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے اور صحیح الاسناد حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اور مولا علی سے حضرت عمر، حضرت ابو بکر، جتنے اصحاب خلفائے راشدین ہیں، سب سینے پہ نہیں بلکہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے۔ تو بہرحال اور بھی بہت ساری حدیث ہے، وہ موقع نہیں ہے۔ میرے خیال سے آپ کے اہل حدیث غیر مقلد ہے بھی نہیں، شاید غیر مقلد ہے گیا، یہ غیر مقلد باندھتے، ورنہ یہاں تو دیوبندی بھی جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، تو وہ بھی ناف کے نیچے ہی باندھتے ہیں وہ بھی۔ تو بہرحال میں نے ایک حدیث دلیل کے طور پہ سنا دی، اگر غیر مقلد ہوتے تو پھر میں تھوڑا سا اور اس پہ تبصرہ کرتا۔
اللہ تعالیٰ آج کی اس بزم کو قبول فرمائے. انجینئر محمد علی مرزا کی تقریر سننا کیسا ہے اور اس کا عقیدہ کیسا ہے؟ سوال ہی سے پتہ چل گیا وہ انجینئر ہے، کوئی مولوی نہیں ہے. یہ بالکل ایسا ہے کہ سر میں درد ہو تو آپ انجینئر کے پاس جائیں اور کہیں انجینئر صاحب سر درد بہت ہوتا ہے. اور گھر کا نقشہ بنانا ہو تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور کہیں ڈاکٹر صاحب گھر بنانا نقشہ بنا دیجیے گا، تو اس کو کہیں گے احمق. ہر آدمی کی اپنی فیلڈ ہوتی ہے. ڈاکٹر کا کام ڈاکٹری کرنا ہے، انجینئر کا کام انجینئرنگ ہے، وکیل کا کام وکالت کرنا ہے. اب یہ خود انجینئر ہے تو انداز لگا لو. اس کے باطل ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ پاکستان کا ہر فرقہ کا عالم اس کو مناظرے کا چیلنج کرتا ہے. یہ 10 بائی 10 کے دڑبے میں پہلوان بنے بیٹھے ہیں. یہ ان لوگوں میں ہیں کہ جو وہ ویڈیو گیم میں کرکٹ کھیل کے سینچری بناتے ہیں. نہیں سمجھا؟ ویڈیو گیم میں کھیل کے کرکٹ کھیل رہے ویڈیو میں اور سینچری بنا رہے. ان سے کہا جا رہا ہے کہ بیٹ بلہ لے کے جناب میدان میں اتریے تو پتہ چلے کہ کتنی اچھی بیٹنگ آتی ہے. نہیں میدان میں تو اتروں گا نہیں، ویسی میں صاحب بہت اچھا کرکٹ ہے. کہاں کھیلتا ہوں تو بولے ویڈیو گیم میں کھیلتا ہوں، سینچری بناتا ہوں اس پہ مرو. یہ اس طرح کا. اگر یہ حق پر ہوتا تو یہ سنی علماء سے، سنی تو چھوڑو، اس کو دیوبندی مولوی بھی چیلنج کرتے ہیں. اس کو حتیٰ کہ غیر مقلد نام نہاد اہل حدیث بھی چیلنج کرتے ہیں. آج تک کسی کے سامنے نہیں بیٹھا. اور ایک نمبر کا جھوٹا ہے. ہزاروں سینکڑوں جھوٹ اس کے پکڑے گئے. کئی علماء اس کے رد کرتے ہیں. میری خود کئی تقریریں اس کے رد میں موجود ہیں. آپ انٹرنیٹ پہ تھوڑا سرچ کر لیں تو اس کے رد میں بہت ساری تقریریں آپ کو مل جائیں گی. واللہ اعلم ثم رسول اللہ. چلیے صلاۃ السلام.